اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فا پس پس پھر پھر ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ ترتیب کس چیز کی ہے جی؟ پچھلی آیت میں انہوں نے بنا ہوا بچڑا اٹھا کے لے آئے، ان کے سامنے رکھ دیا۔ فا پس، لما جب جب، رآ اس نے دیکھا، ہاں دیکھنا کیا مادہ ہے جی؟ لے حمزہ یا لے حمزہ رآ اس نے دیکھا، یرا وہ، دیکھتا ہے، اور ارا باب افعال سے جائے گا تو بن جائے گا ارا۔ میں دیکھتا، رآ دیکھنا، رآ یرا خود دیکھنا، ارا یری دکھانا، دکھانا باب افعال سے۔ یہاں پہ آ گیا رآ اس نے دیکھا دیکھا۔ کس نے دیکھا جی؟ ابراہیم حضرت علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا، دیکھنے والے کون ہو گئے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو فاعل ہو گیا ہوا، وہ فعل کیا ہو گیا؟ دیکھنا، دیکھنا۔ اب اس کا مفعول دیکھتے ہیں، ایدیا ہم، کیا مطلب ہے جی ایدن کا؟ ہاتھ، ایک ہاتھ، کتنے ہاتھ؟ ایدن روایت کیا ہے شمشاد صاحب؟ یدن، یدن کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہاتھ۔ کل آپ کو بتایا تھا جی ڈاکٹر صاحب، دو کا تثنیہ کا صرف ایک ہی وزن ہے، ایک ہی، تو یدن سے اگر دو ہاتھ بنانے ہو تو کیا ہوگا جی؟ یدانی، یدانی، یدینی، یدینی۔ یدن سے دو ہاتھ بنے تو کیا بنا جی؟ یدان، یدانی۔ حالت رفع میں یدینی، یدینی نصب جر، ٹھیک ہے جی۔ اور جمع اس کی کیا ہے؟ ایدی، ایدن۔ تو ایدیا حالت نصب، نصب، نصب کیوں آیا؟ کیوں؟ کیونکہ مفعول، یہ مفعول ہے۔ کس چیز کا مفعول ہے؟ دیکھنے کا، دیکھنے کا۔ فعل کیا ہے جی؟ دیکھنا، دیکھنا۔ مفعول کا معنی کیا ہوا جی حاجی صاحب؟ کی مفعول کا تربیت، مطلب ہوا کہ فعل کا اثر کس پہ ہو رہا ہے، یعنی دیکھنا ایک فعل ہے، مفعول ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایدیا ہاتھوں، کو، ہاتھوں کو، یہ مضاف بن گیا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے، کس کے ہاتھ؟ ایدیہم، ان کے، ان کے، وہ جو فرشتے آئے تھے ان کے ہاتھوں کو جب دیکھا، فلما رآ ایدیہم جب دیکھا انہوں نے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے ہاتھوں کو، ہاتھوں کو۔ ابھی تک حضرت ابراہیم کو پتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں؟ نہیں۔ ابھی وہ انسان بن کے بیٹھے ہوئے، مہمان۔ تو فلما رآ ایدیہم جب انہوں نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا۔ اب ایک حصہ اس آیت کا یہ فلما رآ ایدیہم، دوسرا حصہ اس کا یہ، تیسرا حصہ اس کا یہ ہے، چوتھا حصہ اس کا یہ۔ فلما رآ ایدیہم جب انہوں نے دیکھے ان کے ہاتھ، کیا دیکھا جی؟ لا تصلوا الیہ، لا نہیں، نہیں، تصلوا کیا مادہ ہے؟ واو سواد لام، یہ آپ اس میں موصول پڑھتے رہتے ہیں، وصلہ یصل، اس کا مطلب ملنا بھی ہے، اس کا مطلب جوڑنا بھی ہے۔ وصلہ یصل کسی چیز کا ملنا۔ وصل کا معنی کیا ہے؟ ملنا، ملنا۔ وصل کا الٹ کیا ہے؟ ہجرت، اجر، ہجر جدائی، تو وصل ملنا، لیکن یہ لازم متعدی دونوں میں، دونوں طرز میں استعمال ہے۔ لازم بھی ہو جاتا ہے خود ملنا،
اور کسی کو ملانا، یہ دونوں معنی میں آ جاتا ہے، لیکن وہ جملے کو دیکھ کے پتہ چلے گا۔ تو وصلہ وہ ملا، وہ ملا، یصلو وہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، کسی چیز کے ساتھ ملتا ہے۔ ہاں جی، تو لا تصلو، یصلو، یصلانی، یصلانی کا کیا معنی ہوا؟ دو یصلو بندوں کا ملتا وہ ملتا ہے، وہ جوڑتا ہے، وہ ٹچ کرتا ہے۔ یصلانی دو، یصلونا سارے، اور تصلو تم ایک، تصلو واحد مؤنث غائب غائب تصل۔ بھی ہے، کیا مطلب ہوا جی آفتاب صاحب؟ واحد مونس غائب بھی ہے، تم ملتی، وہ ایک ملتی ہے، اچھا وہ تم ملتی، وہ میں نے ملتی کہا ہے۔ تم، تو وہ واحد مؤنث غائب تصلو، واحد واحد مؤنث غائب تصل، کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کس چیز کے لیے؟ کیا چیز نہیں مل رہی، کیا چیز نہیں جڑ رہی؟ ہاتھ، ہاتھ، یدن، ایدن، یدن عاقل ہے، غیر عاقل ہے؟ غیر فرشتے، انسان، جن تو نہیں؟ ہاتھ ہے، عاقل ہے، غیر عاقل؟ غیر عاقل کی جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ ادھر تکڑے ہو مکسر گیا، ہے سر، کسی ہے۔ مکسر ہے، یادن سے مکسر ہو گیا، ٹوٹ گئی۔ غیر عاقل کی جمع مکسر آ گئی تو اس کے ساتھ جو ضمائر آ رہی ہیں وہ کیا آ رہی ہیں؟ واحد مؤنث کی۔ کل کیا آئی تھی؟ مونس سے کل، واحد مؤنث آئی تھی، جی جی، کیا آئی تھی؟ جاءت۔ اس کے ساتھ کیا تھا؟ جمع مکسر۔ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، اس کے ساتھ ضمیر کیا آ رہی ہے؟ واحد مؤنث۔ کل پڑھا نہیں ہے جی؟ پڑھا آنا ہی کر دو، پڑھا، بھول گئے؟ اچھا، تو یہ ہے کہ نہیں مل رہے، نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں مل رہے، یا نہیں پہنچ اٹھ رہے، نہیں چھو رہے، نہیں جڑ رہے، مطلب آپ سمجھ گئے نا؟ جی جی، فلما رأیدیہم، جب انہوں نے دیکھا ان کے ہاتھوں کو، لا تصلو کہ وہ نہیں اٹھ رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، نہیں مل رہے ہیں، الیہ، الہ کی طرف، کی طرف، ہی کی ضمیر کس طرف ہے جی؟ یہ کھانے کی، کون سا کھانا؟ اجلن، اجلن کی ضمیر ہے ہی، الہ کی طرف، ہی اس کی طرف، کس کی طرف؟ اجل کی طرف، یعنی کہ اس بچڑے کی طرف ان کے ہاتھ۔ نہیں جا رہے، فلما رأیدیہم لا تصل الیہ، اجلن حنیذ، ایک ہی ہے نا، مرکب توصیفی ہے۔ اجلن بچڑا، حنیذ کیسا گوشت، بھنا ہوا، حنیذ بھنے ہوئے گوشت کی طرف، بھنے ہوئے بچڑے کی طرف ان کے ہاتھ۔ نہیں جا رہے، بندے کہیں سے چل کے آئے ہوں، کھانے کا وقت ہو، سامنے بھنا ہوا بکرا پڑا ہو، بندہ قبیلہ نہ ہے، کتنی دیر؟ نہیں جی نہیں، قبیل کا اس لیے کہا جی کہ ہم گوشت کھانے میں مشہور ہیں۔ تو لا تصل الیہ، یعنی اس طرف ان کے ہاتھ نہیں جا رہے، جا نہیں رہے۔ تو نہ سمجھنے والی بات ہے، جیسے حدیث جبریل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، ایک مسافر آتا ہے، اس کے بال کالے ہیں اور شدید کالے ہیں، اس کے کپڑے سفید ہیں اور شدید سفید ہیں، اور اس پر سفر کے اثرات ہیں ہی نہیں، اور ہم میں اسے کوئی بندہ جانتا بھی نہیں، مطلب مسافر ہے۔ اس زمانے میں کاریں تو نہیں تھی نا، اس زمانے میں گھوڑے اونٹوں پہ سفر کرتے تھے لوگ،
اور صحرا میں ریت کا اڑنا، بالوں میں پڑنا، کپڑوں کا گندا ہو جانا، بالوں کا بکھر جانا۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی جانتا بھی نہیں۔ پھر وہ آیا اور آ کے بیٹھا۔ کہاں پہ بیٹھا؟ حضور سے رکبتیہ الی رکبتیہ، حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے۔ پھر اپنے ہاتھ رکھے علی فخذیہ، یا حضور کے رانوں پہ یا اپنی رانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، دونوں طرف زمین چلی جاتی۔ پھر اس نے بعد کا اندر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتا۔ تو وہ بندہ آیا باہر سے، جب چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ہے عمر کون تھے؟ کیا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ تو اب یہ آئے ہیں فرشتے، وہ بھی حضرت جبریل تھے، دیکھ کے پتہ چل گیا نہیں تو یہاں سے بھی کیوں نہیں کھا رہے عام آدمی کی طرح، اشارہ تو نہیں۔ نکرہم کتنے ٹکڑے ہیں جی اس کے؟ نکرہ کا مادہ تو پوچھنے کی ضرورت ہے، ہاں؟ نون، کاف اور واحد مذکر غائب بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نکرہ ینکرو، باب سمع یسمع سے۔ نکرہ ینکرو کا کیا مطلب ہے جی؟ کسی سے انجان ہونا اور اجنبیت۔ انکرہ ینکرو کا مطلب ہے ناپسندیدگی کی وجہ سے، ناواقفی کی، اجنبیت کی وجہ سے کسی چیز کا انکار کر دے۔ انکرہ ینکرو، انکار کرنا کسی چیز کا، منکرن انکار کرنے والا، منکر جس چیز کا۔ اب گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن راء منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی گناہ دیکھے۔ اب منکر کا یہاں پہ معنی کیا ہے؟ جس چیز سے انکار کر دے آپ کی روح۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اگر اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ طاقت استعمال کر سکتا ہے تو طاقت سے اس گناہ کو بدل دے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کی استطاعت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، زبان سے کہے یہ گناہ ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے کہنے کی بھی حیثیت نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے نفرت رکھے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا اضعف، ضعیف سے اضعف، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دے لیکن اس کے خلاف بات بھی نہ کرے۔ تو منکر اس چیز کو کہتے ہیں۔ تو نکرہ انجان ہونا۔ اب اس اجنبیت میں ایک معنی اس کا کیا ہے کہ آدمی نکرہ اس اجنبی حیران سا ہو گیا کہ کیا مسئلہ، پہچان نہیں رہا، پہچانا نہیں، انجان ہو گیا، ناواقف ہونا۔ نکرہ اجنبیت، انجانا پن محسوس کیا، ہاں جی، اجنبی جانا، انجانا پن محسوس کیا، اجنبی جانا، یہ اب مفعول آ گیا نا، ان کو، ٹھیک ہے جی، یعنی ان کو اجنبی جانا، یعنی کون ہے یہ؟ کھا نہیں رہے۔ اب ایک وجہ یہ ہے کہ دشمن تو نہیں، تو آ گیا اوجس منہم خیفہ۔ اوجسا کا مادہ کیا ہے جی؟ واو جیم سین، وجسا یجسو۔ وجسا یجسو کا مطلب ہے دل میں گھبراہٹ محسوس کر، احساس کے اعتبار سے یہ ہے کسی چیز کا، لیکن یہ کیونکہ خوف کے ساتھ اس کی ریلیشن ہے، یعنی یہ ایک قلبی احساس کا ہے، لیکن اس کے ساتھ خوف جڑا ہوا ہے۔ یعنی دل کے اندر جو آدمی کو کیفیت بنتی ہے نا، خوشی کی کیفیت بھی بنتی ہے، حیرانگی کی بھی بنتی ہے، تو یہ او جیسا کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ خوف کے ساتھ۔ اور بھی کہیں استعمال ہوا ہے، کہاں پہ؟
موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب انہوں نے سانپ کا معاملہ کرا، وجہ سے یجسو کسی چیز کا پوشیدہ ہونا، وجہ سے یجسو کا مطلب کیا ہے؟ پوشیدہ ہونا، اندر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ہاں جی، تو یہ باب افعال سے ہیں، او جیسا یو جسو، اس کا مطلب کیا ہے؟ محسوس کرنا، اندر سے محسوس کرنا کیا چیز؟ خوف، ڈر۔ او جیسا اس نے محسوس کیا، خوف ڈر محسوس کیا اس نے، ٹھیک ہے جی، اندر سے دل میں، یعنی دل کے اندر سے کسی چیز کو محسوس کرنا۔ او جیسا اس نے محسوس کیا، یعنی انہوں نے، کس نے جی؟ ابراہیم علیہ السلام دل میں محسوس کیا، کیا چیز محسوس کی؟ مفعول خیفتن، اس کا کیا ہے؟ مفعول ہے، حالت نصب، نصب میں ہے، تو نصب ہونے کی وجہ سے یہ کیا بن گیا؟ مفعول بن گیا۔ یہ او جیسا کا مفعول بن گیا ہے کہ کیا محسوس کیا ہے؟ انہوں نے کیا چیز محسوس کی ہے؟ خیفتن، کیا مادہ ہے جی خیفہ کا؟ خاف واو اے واو فے، خے واو اور فے۔ خافا وہ ڈرا، یا خافو وہ ڈرتا ہے، ڈرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کے وزن پہ خائفن خائفن، خائف کسے کہتے ہیں؟ ڈرنے والا، ڈرنے والے کو۔ اور باب افعال سے جائے گا تو بن جائے گا اخاف یخیفو، کیا مطلب ہوگا؟ ڈرانا، خوف یخوف، ڈرانا۔ خاف یخاف خیفتن، خیفتن خوف، ڈرنا۔ کس چیز کے حوالے سے خوف آتا ہے جی؟ آگے پتہ نہیں کیا کیا ہو، انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا، آگے پتہ نہیں کیا ہو۔ تو اوجس منہم خیفتن، انہوں نے دل کے اندر خوف محسوس کیا، منہم، من سے، ہم ان سے، یہ ان کون ہے جی؟ وہ جو فرشتے تھے انسانی شکل میں، ان سے خوف محسوس کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، وہ گڑبڑ ہے۔ یہ تو محسوس نہیں کیا ہوگا کہ مجھے ماریں گے، نہیں، مہمانوں سے یہ تو محسوس نہیں کیا ہوگا نا کہ مجھے ماریں گے۔ نبی بزدل ہو سکتا ہے، یعنی ڈر سے یہاں مراد وہ خوف نہیں ہے کہ مجھے مارو، یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، آپ گوشت اچھا نہیں ہے، ان کو لگا کیا مسئلہ کیا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ ہاں جی، صحابہ نے فرمایا، صحابہ کرام، کہ ہم میں سب سے زیادہ دلیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کب مثال دی جی؟ ہاں جی، یہ واقعہ ہے غزوہ احد کے بعد۔ احد کے بعد ایک خوف پڑ گیا تھا کہ کہیں دوسرے قبیلے حملہ نہ کر دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا بٹھا دیا تھا مدینے کے، رات کو لوگ پہرا دیتے تھے صحابہ۔ تو ایک رات کو صحابہ کہتے جی بڑی عجیب و غریب ایک خوفناک ڈراؤنی آواز آئی، تو سب صحابہ مل کے گئے اس جانب، تو دیکھا آگے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننگے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے ہوئے واپس آئے، گئے کوئی بات نہیں، میں دیکھ کے آگے کوئی مسئلہ نہیں۔ اتنے دلیر آدمی تو نبی بزدل نہیں ہو سکتا۔ نہیں، کوئی خامی، کوئی نقص جس کو کہہ سکتے ہیں کوئی کمی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نبی کی ذات میں نہیں، رکھی نہیں۔ تو یہ خوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ حملہ کرے، نہیں، خوف سے مراد یہ ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے۔ اب مسئلہ انہوں نے بتا دیا نا کہ ہمارا کیا۔ فرشتوں نے کہا، قالو، قال یقولو، کہنا، کالا اس نے کہا، اور قالو واو لفظ کس چیز کی علامت ہے؟ جمع کی، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا یعنی جواب دیا،
لا نہ، کون سا ہے؟ نہیں ہے، نفی ہے، یہ نہیں ہے سر۔ نہیں ہے، کیسے پتا چلا؟ اب کیونکہ خف کی آخری حرف مجزوم ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہیں نہ۔ اچھا ایک بات بتائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا ہے کہ میں ڈر گیا ہوں؟ پھر انہیں شک پا گیا کہ یہ پریشان ہے، چہرے سے محسوس کیا کہ یہ پریشان او بھائی، چہرے سے محسوس نہیں کیا، فرشتوں کا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ ہے، اللہ کے ساتھ اللہ دلوں کے ہاتھ جانتا ہے کہ نہیں؟ جانتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے دل کے اندر اگر یہ کہیں جی ظاہر ہو گیا، تو او جیسا کا کیا مطلب ہے؟ محسوس تو انہوں نے اندر کیا، پوشیدگی ہے، وجہ سے یجسو کا کیا معنی ہے؟ پوشیدہ ہونا۔ انہوں نے خوف کو اندر محسوس کیا ہے، چہرے پہ نہیں آیا۔ وجہ سے یجسو کا مطلب اندر، خوف چہرے پہ نہیں آیا، ظاہر نہیں ہوا خوف۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے، فرشتے دلوں کے حال سے واقف ہیں؟ نہیں، اللہ کے ہیں تفعل، تو بھائی عمل جانتے ہیں وہ کہ کیا کر رہے ہو، کدھر سے اٹھے، کدھر بیٹھے، کدھر گئے، کیا کیا، نیکی کی، برائی کی، دل میں کیا چھپا ہوا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی علیم بذات الصدور، صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ۔ اللہ کی، وہ بتا دے، اللہ اپنے نبی کو بتا دے، اللہ فرشتوں کو بتا دے، یہ اللہ کی بات۔ تو لا تخف، تخف کیسے بنا جی؟ خے واف ہے، خافا یخافو، خافا وہ ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے، ڈرتا ہے، یخافانی دو ڈرتے، تخافا، وہ تخافو ڈرتی ہے، سوری تخافو وہ مذکر، وہ مؤنث ڈرتی ہے، اور تخافو کا ایک اور معنی کیا ہے؟ تم ڈرتے ہو۔ ڈر کر ڈرتے ہو۔ واحد مذکر مخاطب، جس سے بات کی جا رہی ہے، تخافو، تخافو تم ڈرتے ہو، ہو۔ اب اس کے ساتھ آئی نفی، نہیں سوری، تو نہیں میں علامت مضارع رہتی ہے، رہتی ہے، آخری علامت اڑتی ہے، اڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، تے، خے، الف، فے، تخافو، اب آخری علامت اڑ گئی، فے، اب یہ بھی ختم، یہ بھی ختم، دو ساکن ہو گئے۔ ایک کمزور جائے گا، کمزور کون سا ہوتا ہے؟ علت۔ الف، یہ چلا گیا تو پیچھے کیا بچ گیا؟ تخف، تخف، خوف نہ کھا، لا تخف، نہ ڈریے، ٹھیک ہے جی، خوف نہ کھائیے۔ اب یہاں سے پتہ چل گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نہیں، اپنی قوم کی فکر لگی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہیں میری قوم کے حوالے سے تو نہیں آ اور کوئی مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا آپ نہ ڈریں، ہم حضرت لوط کی قوم کی طرف آئے۔ ایک ڈر ہے، ایک خوشخبری ہے۔ آگے آپ دیکھیں کہ جو ہی خوشخبری ملی تو حضرت ابراہیم نے کہا حضرت لوط کی قوم کو تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ انہوں نے کہا نہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا، لا تخف۔ یہ بھی آپ کو سفارش کے مفہوم میں ایک چیز نہیں آئے گی آگے، تو لا تخف، نہ خوف کھائیے، کھائیے، اے ابراہیم علیہ السلام آپ خوف نہ کھائیں، انا، بے شک، کتنے ٹکڑے ہیں جی؟ دو، ایک انا اور ایک نحنو۔ نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم، ہم۔ انا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ زبر، نصب، زبر نہیں میرے بھائی، حالت نصب میں لے جاتا ہے۔ جی جی، نصب میں لے، نحنو کیا ہے؟ نحو ضمیر رفع، ہے، ضمیر حالت رفع، رفع میں، نصب اور جر میں کیا ہے؟ نا، نہ، نا۔ تو انا سے نا بن گیا، تو یہ بنا انا بے شک، نا ہم، ہم، مطلب یہی رہے گا، بے شک ارسلنا، رسیلا یرسل، کیا مطلب؟ بھیجنا، کس نے کہا ہے؟ اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ
چلنا، رسل یرسل، آہستہ آہستہ چلنا. رسالت، رسالہ کس کو کہتے ہیں؟ پیغام کو. رسالتن، پیغام. پیغام، میسج، میسج کو کہتے ہیں. میسج بھی کیا کرتا ہے؟ جاتا ہی ہے. رسالہ کیا ہے؟ میسج جا رہا ہے. آرمی والا کون سا رسالہ؟ اس کا کیا کام ہے؟ وہ بھی چلنے والا ہی، آہستہ آہستہ چلنے. رسالہ تو رسل یرسلو. اب یہ آیا ارسل یرسلو، بھیجنا کسی کو، چلانا کسی کو، ارسال کرنا. ارسل یرسلو، بھیجنا. ارسلہ اس نے بھیجا. بھیجا. یہ معروف کے قاعدے ہیں دونوں. معروف کا کیا مطلب ہے جی؟ فائل کا پتہ ہے. عرفہ یعرفو، پہچان. تو معروف جس کو مفعول کے وزن پہ جس کو پہچان لیا گیا. گیا ہو. تو جس کے فاعل کو پہچانا ہوا ہو، جس کو ہم جانتے ہیں، وہ صیغہ معروف کا ہوتا ہے. ارسلہ، اس نے بھیجا. اب ہمیں پتہ ہے کہ کس نے بھیجا. بھیجا گیا، بھیجنے والے کا پتہ ہے. نہیں پتہ. سیب کھایا گیا، کھانے والے کا پتہ ہے. نہیں. تو ارسلہ سے ارسلہ، بھیجا گیا. گیا. ارسلنا، کس کو بھیجا گیا جی؟ ہمیں. ہم کو بھیجا گیا ہے. انا ارسلنا، بھائی خود نہیں آئے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. فرشتے خود آگے پیچھے جاتے ہیں جی؟ نہیں. فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہے. آرڈر آتا ہے. تو ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے. الہ کی طرف. کی طرف. الہ کیا ہے جی؟ حرف جر. حرف جر ہے. اس نے قومن کو کیا کر دیا؟ قومن. قومن. لیکن یہاں پہ قومن آیا ہے؟ نہیں. کیا آیا ہے؟ قومی. القومی نہیں آیا، قومن بھی نہیں آیا. تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف. مضاف بن گیا. مضاف بن گیا تو کیا سوال پیدا ہوا بھائی؟ کس کی قوم. کس کی قوم؟ لوطن، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم کو بھیجا. بھیجا گیا. انا ارسلنا الی قوم لوط. آپ خوف نہ کھائیں بھائی، ہم عذاب کے لیے آئے ہیں، لیکن حضرت لوط کی قوم کی طرف آئے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، نبی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے جی؟ اور امت سے، اپنی امت سے ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کس کے لیے مانگی ہیں؟ اور قیامت والے دن کس کے لیے مانگیں گے؟ امت کے لیے. نبی کو امت سے، نبی بحیثیت باپ ہوتا ہے امت کے لیے. تو ایسے ہی ہوتی جیسے اولاد ہوتی. تو صحابہ کے آپس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی تک تڑاک نہیں ہوتی تھی؟ آپس میں کچھ گرمی سردی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کے 4-5 بچے ہیں، تو وہ آپس میں کسی سے لڑ رہے، تو باپ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک کی سائڈ لے لیتا ہے. باپ اچھے طریقے سے مینج کرتا ہے گھر کو. تو اولاد کیا سمجھتی ہے کہ نہیں، کہ صحیح بات نہیں ہو رہی، لیکن وہ باپ ہی ہوتا ہے. اس کے اندر سب کے لیے ایک شفقت ہوتی ہے. تو نبی ماں سے، باپ سے سب سے بڑھ کے ایک محبت کرنے والی کیفیت ہوتی ہے. تو کسی بندے نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو 70 ماؤں جتنا پیار کون کرتا ہے جی؟ اگر اللہ 70 ماؤں سے زیادہ کرتا ہے تو 70 ماؤں جتنا کون کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. امت کے ہر فرد کے لیے جو درد ہے، جو محبت ہے، جو شفقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں.
تو اتنے شفیق اتنے مہربان نبی کے ہوتے ہوئے اگر ہم ان کی کوئی قدر نہ کریں، ان کی کسی بات کی کوئی قدر نہ کریں، تو ہم سے بڑا بھی ناشکرا اور بے قدرا کوئی ہے؟ تو بھائی جب ان کی نہ شکری نہ قدری، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان کے دین سے غداری کریں گے، تو پھر یہی حال ہوگا جو آج کل ہمارا ہو رہا ہے۔ اور ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ توبہ، توبہ کریں، توبہ۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ آمین۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ فلما فلما رآ رأى ایدیہم أيديهم لا لا تصل تصل الیہ إليه نکرہم نكرهم وأوجس وأوجس منہم منهم خیفہ خيفة قالوا قالوا لا تخف لا تخف انا إنا کو لمبا کیوں کیا جی؟ کس کے آگے حمزہ آیا ہے؟ انا کے الف کے اوپر جی آفتاب صاحب، یہ سر انا کے الف کی انا دو رکھتے تھی، آگے پھر حمزہ آ گیا تو یہ بڑی مد بن گئی، زبر الف زا مطلب کیا ہو گیا جی؟ مد اصلی۔ اصلی ہو گیا۔ مد اصلی کے بعد حمزہ آ جائے، حمزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایسا الف جس پہ کوئی حرکت ہو، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ تو وہ ہاں جی مد اصلی کے بعد آ جائے تو انا انا ارسلنا، ارسلنا، ارسلنا کا نا پھر لمبا کیوں؟ پھر آگے وہی پھر حمزہ آ گیا جی۔ ارسلنا ارسلنا الی الى قوم قوم لوط، لوط، تو کیوں کہا جی؟ کلکلہ ہے۔ کلکلہ آ گیا، ساکن ہوتے ہی کلکلہ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللهم انصر المسلمین والمسلمات فی فلسطین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔